انسان کو جب معاشی طور پر خوشحالی میسر آتی ہے تو اس کی طبیعت کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی خوش مزاجی اور مسخرہ پن آ جاتا ہے، لیکن اگر کسی جرائم پیشہ شخص کے پاس مال و دولت آ جائے تو وہ اپنی حدود و قیود سے بڑھ جاتا ہے، اور اس کی طبیعت کے اندر جو آنے والی تبدیلی ہے اس کو شاید عام آدمی تو محسوس نہ کر سکے، لیکن ایک ذہین شخص اس کو لازمی محسوس کرتا ہے۔ خلیفہ معتضد باللہ انتہائی چالاک اور انتہائی سمجھدار بادشاہ گزرے، جنہوں نے بہت ساری چیزوں کو صرف دیکھ کر اور آبزرو کر کے ہی اس کی حقیقت کا اندازہ لگا لیا۔ آج کا واقعہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ واقعہ کی طرف بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ نیچے دیے گئے سرخ بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے واقعہ کی جانب۔ ایک دن معتضد باللہ ایک مکان میں جو ان کے لیے تعمیر کیا جا رہا تھا بیٹھے ہوئے تھے اور کاریگروں کو دیکھ رہے تھے۔ ان میں ایک سیاہ رنگ بدصورت نوجوان کو دیکھا جو بہت مسخرہ تھا۔ وہ سیڑھیوں پر 2 درجے پھلانگ رہا تھا اور دوسرے مزدوروں سے 2 گنا بوجھ بھی اٹھاتا تھا۔ اس کو دیکھ کر خلیفہ کے دل میں شبہ پیدا ہوا اور اس کو بلا لیا گیا۔ اس کا سبب دریافت کیا تو اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ خلیفہ نے ابن حمدون سے کہا جو وہاں پر موجود تھے کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ یعنی ایک بے حقیقت شخص ہے اور آپ ایک ایسے شخص کی سوچ میں پڑ گئے ہیں۔ شاید ایسا ہو کہ یہ کنبہ نہ رکھتا ہو اور مصارف کے فکر سے اس کا دل خالی ہو۔ خلیفہ معتضد باللہ نے کہا افسوس ہے تو کچھ سمجھ نہیں سکا۔ میں نے اس کے بارے میں جو اندازہ کیا ہے میں اس کو غلط نہیں سمجھتا، یا تو کہیں سے بغیر محنت کے اس کو کچھ دینار ہاتھ آ گئے ہیں اور یا یہ چور ہے اور مٹی گارے کے کام سے اپنا راز پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے۔ ابن حمدون نے خلیفہ کی اس بات سے اختلاف کیا۔ خلیفہ نے کہا اس سیاہ شخص کو ہمارے سامنے لاؤ، تو وہ حاضر کیا گیا اور کوڑے مارنے والے کو بلا لیا گیا اور حکم دیا کہ اس کے کوڑے لگائے جائیں۔ جب اس کو تقریباً 100 کوڑے لگ چکے اور خلیفہ نے قسم کھائی کہ اگر اس نے سچ نہ بتایا تو اس کی گردن مار دی جائے گی اور تلوار اور چمڑے کا فرش منگوا لیا گیا، تو اس وقت وہ سیاہ رنگ کا شخص بولا کہ مجھے امان دیجئے تو میں سچی بات کہہ دوں گا۔ خلیفہ بھی بڑے سمجھدار تھے۔ خلیفہ نے کہا کہ امان دی جاتی ہے بصورت یہ کہ اس میں حد واجب نہ ہوتی ہو۔ آخری لفظ کو وہ سمجھ نہیں پایا اور اس نے خیال کیا کہ اب میں محفوظ ہو چکا ہوں، تو اس نے اپنا حال بیان کیا۔ اس نے بتایا کہ میں برسوں سے اینٹوں کے بٹھے پر کام کرتا تھا۔ چند مہینے گزرے کہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص میرے پاس سے گزرا جس کی کمر سے ایک ہمیانی بندھی ہوئی تھی۔ میں اس کے پیچھے لگ گیا۔ اس نے ایک بھٹی کے قریب بیٹھ کر ہمیانی کھولی اور اس میں سے ایک دینار نکالا۔ اس کو میرے پیچھے کھڑے ہونے کی کچھ خبر نہ تھی۔ میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دیناروں سے بھری ہوئی ہے، تو میں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کے ہاتھ پاؤں جگڑ ڈالے اور اس کا منہ بند کر دیا اور ہمیانی چھین لی اور اس کو کندھے پر اٹھا کر لے گیا اور بٹھے کے ایک گڑھے میں ڈال کر مٹی سے بھر دیا۔ چند دنوں بعد اس کی ہڈیاں نکال کر دریائے دجلہ میں پھینک آیا۔ دینار میرے پاس موجود ہے جس کی وجہ سے میرے دل کو تقویت پہنچتی ہے۔ خلیفہ معتضد نے حکم دیا کہ اس شخص کے گھر سے دینار نکال کر لائے جائے۔ چنانچہ اس ہمیانی کے ہمراہ وہ دینار لائے گئے۔ ہمیانی پر اس مقتول مالک کا نام ماولدیت لکھا ہوا مل گیا تو شہر میں اس نام کی منادی کرائی گئی۔ تو ایک عورت حاضر ہوئی جس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ اس نے کہا یہ میرے شوہر کا نام ہے اور یہی اس کا بچہ ہے جو مجھ سے پیدا ہوا تھا۔ فلاں وقت
وقت وہ گھر سے نکلا تھا اور اس کے ساتھ ایک ہمیانی تھی جس میں 1000 دینار تھے، وہ اب تک غائب ہے۔ تو خلیفہ نے وہ سب دینار اس کے سپرد کر دیے اور اس کو عدت گزارنے کا حکم دیا، اور اس کالے شخص کی گردن مار دی گئی اور حکم دیا کہ اس کی لاش کو بھی بھٹی میں ڈال دیا جائے۔ ناظرین، اس طرح خلیفہ معتضد نے اپنی فہم و فراست سے ایک چھپے ہوئے اندھے قتل کا بھی سراغ لگا لیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ میں خلیفہ نے اپنی ذہانت سے ایک مجرم کو پکڑا۔ کہتے ہیں کہ ایک رات خلیفہ معتضد باللہ اپنی کسی ضرورت سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک امرد لڑکا، یعنی جس لڑکے کی ابھی داڑھی نہیں آئی، ایک دوسرے لڑکے کی پشت سے اتر کر چاروں ہاتھ پاؤں سے سرکتا ہوا دوسرے لڑکوں میں شامل ہو گیا، یعنی وہ لڑکا بدفعلی میں ملوث تھا۔ معتضد نے آ کر یکے بعد دیگرے ایک ایک لڑکے کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ جب اس لڑکے کا نمبر آیا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو اس کو سخت پریشانی شروع ہو گئی، یعنی خوف کی وجہ سے اس کے دل کی حرکت بڑی ہوئی تھی اور ہاتھ رکھتے ہی اور بڑھ گئی۔ خلیفہ معتضد نے اس کے لات ماری اور بیٹھ گئے اور کوڑے وغیرہ منگا لیے، تو اس نے اپنے کبھی فعل کا یعنی بدفعلی کا اقبال کر لیا، تو خلیفہ معتضد نے اس کو قتل کر دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔